سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی روداد جس کا نام ہے خار ہوس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ درد حد سے بڑھ جائے تو دوا بن جاتا ہے۔ یاسمین کے درد نے داؤد کے غم میں شامل ہو کر اس کے دکھ کا مداوا کر دیا تھا۔ وہ اپنے قلب و جگر کے وہ متاثرہ حصے میرے سامنے کھول بیٹھا جن کی جانب وہ خود بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ میری توجہ اس کے لیے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس سے اٹھا تو وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے کہا، چند کاغذات پر مجھے یاسمین کے دستخط لینا ہوں گے، آپ ایسا کریں۔ شام کو اپنے ساتھ اسے میرے دفتر لے آئیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرا وزٹنگ کارڈ تو آپ کے پاس موجود ہے؟ اس نے اپنی میز پر سے میرا بھیجا ہوا کارڈ اٹھا کر دیکھا اور سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، آج شام کو آپ کے آفس میں ملاقات ہوگی۔ میں اس سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا آیا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے موڑ ہیں، ہر موڑ مصروفیت اور دلچسپی سے بھرپور۔ میرے حصے میں آنے والے اکثر مقدمات ایسے ہیں جو شروع تو کسی اور رخ سے ہوئے تھے مگر ان کا اختتام بالکل مختلف انداز میں ہوا۔ زیر نظر واقعہ بھی ایک ایسے ہی کیس کی روداد ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ظاہر شاہ اور فردوس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہوں گا، اور ان حالات کی وضاحت بھی ضروری ہے جن کے پیش نظر یاسمین کی شادی ظاہر شاہ سے ہوئی تھی۔ اس احوال سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روز رات کو اپنے وعدے کے مطابق داؤد نظامی یاسمین کے ساتھ میرے دفتر آیا تھا، اور میں نے یاسمین سے بھرپور ملاقات کے بعد ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لے لیے۔ یاسمین ایک خوش شکل اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ مجھ سے بات چیت کے دوران میں وہ خاصی سنجیدہ رہی، جبکہ اس سے ملنے پر یہ تاثر نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے خوش مزاج دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان دنوں جن حالات سے گزر رہی تھی، ممکن ہے وہ سنجیدگی اسی کی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ داؤد نظامی نے بتایا تھا کہ فردوس سے اس کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں میں معاشی طور پر بھی خاصا فرق تھا۔ داؤد نے اس بندھن کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن فردوس کی کج ادائی نے اسے بد دل کر دیا۔ فردوس کا دل گھر سے باہر زیادہ لگتا تھا۔ داؤد کی رفاقت میں اسے زندگی کی وہ آسائشیں اور راحتیں ملیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے بعد وہ گلشن اقبال سے ڈیفنس سوسائٹی میں پہنچ گئی۔ کھانا پینا، رہن سہن اور جینے کا ڈھنگ بدل گیا۔ وہ دراز قامت اور قبول صورت تھی۔ اونچی سوسائٹی کے طرز زندگی نے اسے مزید نکھار دیا۔ پھر داؤد نظامی کھلے دل کا مالک تھا۔ اس نے کسی معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں دکھائی۔ ان آزادیوں اور فراوانیوں نے فردوس کا دماغ خراب کر دیا اور وہ خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگی۔ اس پر سوسائٹی کے خوشامدی ٹولے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ انہوں نے فردوس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ وی آئی پی شخصیت ہے، چنانچہ مختلف تقریبات، سیمینارز اور افتتاحی فنکشنز میں وہ مہمان خصوصی کے طور پر نظر آنے لگی۔ وہ سب سے کم وقت کے لیے گھر میں نظر آتی تھی، اور داؤد نظامی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہی بات تھی۔ محبت، پیار اور میٹھی سرزنش کے ذریعے جس حد تک ممکن تھا داؤد نے اپنی بیوی کو سمجھایا، مگر اس پر کوئی مثبت اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا داؤد کو الزام دینے لگی کہ وہ اس کی شہرت، مقبولیت اور پذیرائی سے جلنے لگا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو فردوس نے اس کی ذات اور شخصیت کو طنز کا نشانہ بھی بنایا، جس سے داؤد کو دلی صدمہ پہنچا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ داؤد نظامی گہری سانولی رنگت کے باعث فردوس سے بہت کم تر نظر آتا تھا۔ شخصیت کے تاثر میں فردوس کو اس پر سبقت حاصل تھی، اور وہ اسی پہلو سے شوہر کو تنقید کا نشانہ بنانے لگی تھی۔ داؤد ایک حد تک برداشت کر سکتا تھا۔ یہ اس کا ظرف تھا کہ اس نے فردوس کو اپنی زندگی سے خارج کیے بنا سحرش سے دوسری شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد جو حالات پیش آئے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ 6 سال پہلے یاسمین کی شادی ظاہر شاہ سے ہوئی تھی۔ ظاہر شاہ فردوس کے دور دراز رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کا فردوس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ داؤد بہت کم اپنی سسرال جاتا تھا، اس لیے وہ ظاہر شاہ اور فردوس کے درمیان میں پکنے والی کھچڑی سے لا علم تھا۔
جب ظاہر شاہ نے فردوس کے بنگلے پر باقاعدہ آمد و رفت شروع کی تو داؤد پہلی مرتبہ تشویش میں مبتلا ہوا، کیونکہ ان دنوں یاسمین اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بہت جلد داؤد کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہر وہاں یاسمین ہی کے لیے چکر کاٹ رہا تھا، اور اس معاملے میں اسے فردوس کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ داؤد نے جس حد تک ممکن تھا اس رشتے کی مخالفت کی، لیکن یاسمین اور فردوس نے جب مل کر اس کے خلاف محاذ بنا لیا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اس طرح ظاہر شاہ اور یاسمین کی شادی ہو گئی۔ داؤد اپنی شکست پر بہت افسردہ ہوا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی سے پہلے ظاہر کچھ بھی نہیں کرتا تھا سوائے اپنی چھت پر کبوتر اڑانے کے۔ بیٹی کے مستقبل کی خاطر داؤد کو ظاہر شاہ کے معاشی معاملات میں دلچسپی لینا پڑی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ ظاہر شاہ نے فرمائش کی کہ اگر وہ اسے ایک ٹریول ایجنسی کھلوا دے تو وہ محنت کر کے اس کاروبار کو چلا لے گا۔ داؤد نے پوچھا، اس کام کا تمہیں تجربہ ہے؟ وہ بولا، تجربہ کام کرنے سے ہو جائے گا۔ داؤد اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اپنے ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر موجود ایک مصروف ترین ٹریول ایجنسی میں اسے تجربہ حاصل کرنے کے لیے رکھوا دیا۔ 1 ماہ کے بعد ظاہر شاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس بزنس کی اونچ نیچ سے بخوبی آگاہی حاصل کر چکا ہے۔ داؤد کو اگرچہ اس بات کا یقین نہ آیا، تاہم یاسمین اور فردوس کے اصرار پر اس نے ظاہر شاہ کو ایک ہائی رائز کے گراؤنڈ فلور پر ایک عالی شان ٹریول ایجنسی کھلوا دی۔ وہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ ابتدائی چند ماہ میں ایجنسی نے بہت نقصان اٹھایا۔ اس زیاں میں غالب ہاتھ ظاہر شاہ کی نا تجربے کاری اور نالائکی کا تھا۔ نقصان چونکہ داؤد کا ہو رہا تھا، اس لیے بھی ظاہر کو زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال بیٹی کے مفادات کے پیش نظر داؤد نے لاکھوں کا نقصان اٹھا کر 1 سال کے اندر اندر ٹریول ایجنسی چلوا دی۔ جب ٹریول ایجنسی اچھی طرح کام کرنے لگی اور بزنس دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا تو ظاہر شاہ کے تیور بدلنے لگے۔ اسے ہر صورت میں داؤد نظامی کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ترقی میں اس کے سسر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سب کچھ اس نے خود اپنی لیاقت اور تجربہ کاری سے حاصل کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ داؤد نے کاروبار کے آغاز میں اسے کچھ رقم ادھار دی تھی، جو اس نے چند ہی ماہ میں اسے واپس لوٹا دی۔ اب اس بزنس پر داؤد کا کوئی حق یا احسان باقی نہیں تھا۔ داؤد نظامی تک جب اپنے داماد کے اقوال زریں پہنچے تو وہ بہت تل ملایا، مگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ وہ ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ ظاہر شاہ کی کم ظرفی اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ اب وہ خواہ کوئی تنازع کھڑا کر کے یاسمین کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش تھی، اس کے لیے یہی بات اطمینان بخش تھی۔ ظاہر شاہ اسے پہلے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی وہ آئندہ اس سے کوئی سروکار رکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر شاہ کی ٹریول ایجنسی ایسی چل نکلی کہ ماہانہ لاکھوں کا منافع دینے لگی۔ کام کی بڑھتی ہوئی رفتار کو دیکھ کر اس نے برابر کی دکان بھی حاصل کر کے اپنی ایجنسی میں شامل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاف ممبرز کا بھی اضافہ کیا۔ کوئی بھی گاڑی جب سبک رفتاری سے چلنے لگے تو ڈرائیور کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کم سے کم محنت سے زیادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ اگر تمام حالات اسی طرح پیش آتے رہتے تو داؤد کے لیے کسی کوفت کا باعث نہیں تھے۔ وہ اس نبھا کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹی کو بیاہ کر اس کا مستقبل خوشحال اور خوشگوار بنانے کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ آگے اس کی اپنی قسمت۔ شادی سے پہلے ظاہر شاہ گلشن اقبال کے ایک پھٹیچر سے گھر میں رہتا تھا۔ داؤد نے اپنی بیٹی کے شایان شان PECHS میں اسے ایک شاندار بنگلہ دلا دیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی خاطر یہی کچھ کر سکتا ہے، مگر داؤد کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بے خبری میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جب اسے سنگن ملی پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ یہ بات تھی ہی ناقابل یقین، لیکن حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو وہ اسے جھٹلانے کی پوزیشن میں نہ رہا۔ اس کی اپنی تفتیش اور تحقیق نے اس خبر کو 100% درست پایا۔ یہ جان کر داؤد نظامی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کی اپنی بیوی اپنے داماد ظاہر شاہ سے انوالو ہے۔ اس نے سنی سنائی پر یقین نہیں کیا بلکہ اس معاملے کی تصدیق میں لگ گیا۔ جلد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ظاہر شاہ اور فردوس میں دیرینہ مراسم ہیں، اور جو یاسمین سے شادی کے بعد بھی جاری ہیں، بلکہ یاسمین کو تو ٹریپ کیا گیا تھا۔ ظاہر شاہ نے فردوس پر دباؤ ڈالا کہ وہ یاسمین کی شادی اس سے کر دے۔ اس کے لیے فردوس نے یاسمین کو ہموار کیا، ان دونوں کو ملنے کے مواقع فراہم کیے۔
یہ ان دنوں کی بات تھی جب یاسمین فردوس کے بنگلے میں مستقل ٹھہری ہوئی تھی۔ ظاہر یہی کیا گیا کہ یاسمین ظاہر شاہ کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ظاہر شاہ بڑی سنجیدگی سے یہ کھیل کھیل رہا تھا اور اس سلسلے میں اسے فردوس کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ 2 سال پہلے جبکہ یاسمین کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، داؤد نظامی اپنی بیوی کے کردار کے اس پہلو سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے جب اس سلسلے میں فردوس سے استفسار کیا تو پہلے تو وہ صاف مکر گئی اور الٹا داؤد ہی کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن جب داؤد نے اس کے جرائم کے ٹھوس ثبوت مہیا کیے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے بپھر گئی۔ اس نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جو داؤد کی تحقیق کے بعد ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے ظاہر شاہ سے ملوث تھی اور یاسمین کی شادی بھی اسی کے ایما پر ہوئی تھی۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے کردار کے اس پہلو کو برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ داؤد نظامی نے پہلی فرصت میں فردوس کو طلاق دے کر اسے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ فردوس کے کرتوت چونکہ یاسمین کے علم میں آ چکے تھے، لہٰذا وہ بھی ماں سے متنفر ہو گئی۔ اس موقع پر یاسمین نے اپنے باپ کی بھرپور حمایت کی۔ دوسری جانب اس واقعے کے بعد ظاہر شاہ نے یاسمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گالم گلوچ کے بعد نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ظاہر شاہ کی حرکتوں سے لگتا تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے۔ یاسمین ایک حد تک تو اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، پھر جب معاملات اس کی سکت سے آگے بڑھ گئے تو اس نے اپنے باپ داؤد نظامی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ 1 جنوری کو یاسمین پٹ پٹا کر اپنے بچے دانش کے ساتھ باپ کے پاس پہنچی تھی۔ اس فیصلے کے ساتھ کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں اور اس شوہر کے پاس نہیں جائے گی، 6 جنوری کو میں داؤد نظامی کے ہوٹل میں جا کر اس سے ملا تھا اور اسی شام میرے دفتر میں یاسمین سے میری ملاقات ہوئی، جس کے نتیجے میں یاسمین کی خلا کا کیس میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ داؤد نظامی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ظاہر نے یاسمین کو آزاد کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ داؤد نے اسے 5 لاکھ کی پیشکش کی تھی۔ کوئی معاملہ طے نہ ہونے کی صورت میں داؤد نے مجھ سے کام لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک بلیک میلر کو 1 کروڑ روپیہ دینے کے حق میں ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جب باریک بینی سے ان حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو سب سے زیادہ قصوروار مجھے فردوس ہی نظر آئی۔ اس نے اپنی سرگرمیوں کے طفیل اپنا گھر تو تباہ کیا ہی تھا، اب وہ بیٹی کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ظاہر شاہ مکمل طور پر فردوس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ وہ اس طرح اپنے سابق شوہر داؤد سے انتقام لینا چاہ رہی ہوگی، ورنہ اگر وہ بیٹی سے ذرا بھی ہمدردی رکھتی تو اسے بہت پہلے ظاہر شاہ کے معاملات سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا۔ داؤد نے بالکل ٹھیک کہا تھا، فردوس ایک فتنہ پرور عورت تھی۔ وہ جب تک زندہ رہتی یوں ہی فتنے جگاتی رہتی، اور اس وقت تو وہ بالکل آزاد گھوم رہی تھی۔ داؤد نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے طلاق ہونے کے بعد فردوس نے کسی ریٹائرڈ سرکاری آفیسر سے شادی کر لی تھی، لیکن 6 ماہ بعد ہی اسے طلاق ہو گئی۔ اس شاندار ازدواجی ریکارڈ کی روشنی میں اس کی شخصیت اور کردار کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے 1-2 روز میں یاسمین کی خلا کے کاغذات تیار کر کے کیس کو عدالت میں داخل کر دیا۔ عدالت نے ضروری کارروائی کے بعد ظاہر شاہ کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکام صادر کیے۔ باقاعدہ سماعت کے لیے عدالت نے 20 جنوری کی تاریخ دی تھی۔ 18 جنوری کو میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو میری سیکرٹری نے اطلاع دی، سر کوئی سہرش صاحبہ 2-3 مرتبہ فون کر چکی ہیں۔ کون سہرش؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولی، بس یہی بتایا تھا کہ وہ سہرش ہیں اور اب آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس وقت مجھے یاد نہ آیا کہ وہ کون سہرش ہو سکتی تھی۔ میں بے معنی انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے چیمبر میں داخل ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد صبا نے انٹرکام پر بتایا، سر انہی سہرش صاحبہ کا فون ہے، وہ خود کو سہرش داؤد بتا رہی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں فی الفور داؤد نظامی کے بارے میں سوچنے لگا۔ داؤد نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی دوسری بیوی کا نام سہرش ہے۔ میں نے صبا سے کہا کہ وہ فون کال میرے پاس ٹرانسفر کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئر پیس میں ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز ابھری، آپ مرزا امجد بیگ بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، میں جلدی سے تائیدی انداز میں بولا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی آواز سے پریشانی جھلک رہی ہے، کیا ہوا؟ بہت برا ہو گیا بیگ صاحب، وہ روحاں سے لہجے میں بولی، داؤد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ میں چونک اٹھا اور پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پولیس نے آپ کے شوہر کو کس بنا پر گرفتار کیا ہے؟ وہ بولی، داؤد پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، داؤد نے کس کو قتل کر دیا؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی،
داؤد نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس پر قتل کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ داؤد نے اپنے داماد ظاہر شاہ کو شوٹ کر دیا ہے۔ ظاہر شاہ، میں اچھل پڑا، تو کیا ظاہر شاہ کو قتل کر دیا گیا؟ جی ہاں، سہرش نے اثبات میں جواب دیا۔ آج دوپہر کے بعد ظاہر شاہ اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا ہے، اور پولیس کا خیال ہے کہ ظاہر شاہ کو داؤد نے قتل کیا ہے۔ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ جی بالکل، سہرش کمزور آواز میں بولی، میں ابھی تھانے میں داؤد سے مل کر آ رہی ہوں، وہ بہت پریشان ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ پہلی فرصت میں اس سے ملاقات کر لیں۔ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد داؤد نظامی سے مل لوں گا۔ بائی دا وے، داؤد کو کس تھانے میں لے جایا گیا؟ سہرش نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں فون بند کر کے داؤد نظامی اور ظاہر شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ظاہر شاہ کی موت کے بعد یاسمین والا کیس تو خود بخود حل ہو گیا تھا، اب اسے خلا یا طلاق کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک مستند بیوہ بن چکی تھی، لیکن داؤد نظامی کو ظاہر شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ داؤد نے ظاہر کو قتل کیا ہوگا۔ 2 روز کے بعد یعنی 20 جنوری کو تو خلا والے کیس کی باقاعدہ سماعت ہونی تھی۔ یہ بیٹھے بٹھائے داؤد نظامی پر نئی مصیبت پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی تھی۔ داؤد سے ملاقات کے بعد ہی صورتحال سے آگاہی حاصل کی جا سکتی تھی۔ 9:30 بجے میں دفتر سے رخصت ہو کر داؤد نظامی سے ملنے تھانے روانہ ہو گیا۔ متعلقہ تھانے پہنچ کر میں نے ملزم داؤد نظامی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ڈیوٹی پر موجود ایک سب انسپیکٹر مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ پولیس کی تحویل میں ملزم سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے خاصی برہمی سے کہا، میں کسی نہیں بلکہ ایک وکیل ہوں، ملزم اپنے وکیل سے ملنے کا حق رکھتا ہے، آپ مجھے داؤد سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ ممکن ہے ہمارے درمیان مزید مکالمے بازی ہوتی، لیکن تھانہ انچارج کی بروقت آمد نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تھانے دار زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں بیگ صاحب؟ کہیں آپ میرے اسٹاف کو ورغلانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ تھانہ انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا، 2-3 مرتبہ پہلے بھی ہمارا واسطہ پڑ چکا تھا۔ میں نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، ورغلانے اور بہکانے کا کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بخوبی سر انجام دے رہا ہے، مجھے اس سلسلے میں تباہ آزمائی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ وہ میرے طنز کو پی گیا اور دوستانہ انداز میں بولا، جی ارشاد، ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا ہے آپ کو؟ میں اپنے موکل سے ایک مختصر ملاقات کرنا چاہوں گا، میں نے کہا۔ تھانہ انچارج نے سوالیہ نظروں سے سب انسپیکٹر کو دیکھا، وہ بولا، سر جی یہ قتل کے ملزم داؤد نظامی سے ملنا چاہتے ہیں۔ تھانہ انچارج معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، ملزم بہت ہی خطرناک بندہ ہے، اس نے اپنے داماد کو کھوپڑی میں گولیاں ماری ہیں۔ کیا آپ نے تمام قاتلوں کی وکالت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں نے صرف وکالت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ میرا پیشہ ہے اور فرض بھی، میں بے گناہ لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ان کی وکالت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ملزم داؤد کو کس بنا پر خطرناک قاتل قرار دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اسے اپنے داماد کی کھوپڑی میں گولیاں برساتے دیکھا تھا، یا یہ کہ اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، آپ میرے تھانے کو عدالت کا کمرہ نہ بنائیں، بیگ صاحب، آپ ملزم سے مختصر ملاقات کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ پھر اس نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جائے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، پولیس ڈپارٹمنٹ والے شرافت اور نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے افراد کو وہ کمزور اور شریف جان کر اور شیر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ روب داب سے بات کی جائے تو یہ سیدھے رہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ روب داب کی پوزیشن میں ہوں۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ حوالات پہنچ گیا، داؤد نظامی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند میری طرف بڑھا۔ ہمارے درمیان حوالات کی آہنی سلاخیں تھیں، داؤد کے چہرے پر تفکر کی گہری چھاپیں تھیں۔ میں نے خفیف سا مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا داؤد صاحب؟ وہ قریب ہی کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بیگ صاحب، پولیس کا کہنا ہے کہ میں نے ظاہر شاہ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر کانسٹیبل کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، جبکہ آپ نے اپنے داماد کو قتل نہیں کیا۔ پھر میں نے روئے سخن کانسٹیبل کی طرف کرتے ہوئے کہا، بادشاہو، ہمیں 15-20 منٹ کے لیے تنہا چھوڑ دو،
تمہاری اس حوالات میں چرانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ جی انچارج صاحب کا حکم ہے۔ انچارج صاحب کا حکم بر وقت بجا لانے سے ایک خطرناک مرض ہو جاتا ہے سنتری بادشاہ۔ میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا، پھر 50 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو تمہارے بچوں کی مٹھائی کے لیے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو اپنے دماغ سے بھی سوچنے کی عادت ڈال لو۔ کب تک انچارج صاحب کے اشاروں پر چلتے رہو گے؟ کیا تم انچارج نہیں بننا چاہتے؟ اس نے 50 کا نوٹ میرے ہاتھ سے اچک لیا اور معنی خیز انداز میں بولا، آپ جیسے مخلص ہمدرد اگر مجھے سمجھاتے رہے تو میں بہت ترقی کروں گا۔ وہ خاصا عقل مند تھا، نوٹ لیتے ہی ایک بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک لیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ آدھے گھنٹے سے پہلے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ میرے لیے یہ وقت کافی تھا، میں داؤد نظامی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ داؤد صاحب، آپ کو تو پولیس نے ظاہر شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ حقیقت کیا ہے مجھے بتائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ظاہر شاہ کو قتل نہیں کیا، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ البتہ آج اس سے میرا جھگڑا ضرور ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ اس کی بےہودگی اور بدتمیزی پر میں نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ اس نے بتایا، مجھے پتا چلا ہے کہ ظاہر شاہ کی لاش اس کے ٹریول ایجنسی والے دفتر میں پائی گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ وہاں گئے تھے یا وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ میں ہی اس کی باتوں میں آ کر وہاں چلا گیا تھا۔ مثلاً کس قسم کی باتیں؟ میں نے کریدا۔ داؤد نظامی نے بتایا، اسے عدالت کا بلاوا موصول ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ظاہر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عدالت میں جائے بغیر یہ معاملہ نمٹا لیا جائے، اور آپ اس کے بلانے پر وہاں پہنچ گئے۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، داؤد صاحب، میں آپ کی بیٹی کا کیس ڈیل کر رہا ہوں، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ ڈیل کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی مشاورت سے پہلے آپ کو مجھے ضرور مطلع کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے علم میں لائے بغیر آپ مخالف پارٹی سے ملنے چلے گئے، جبکہ 2 روز کے بعد تاریخ بھی تھی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی بیگ صاحب۔ میں نے اسے زیادہ شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، داؤد صاحب، آپ نے جس قانونی مدد کے لیے میری خدمات حاصل کی تھی، اب اس کی تو ضرورت نہیں رہی۔ آپ چاہیں تو اپنی ادا کردہ رقم… نہیں نہیں، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں اس موقع پر خدا کا بھی شکر ادا کروں گا اور استغفار بھی پڑھوں گا۔ آپ رقم کی واپسی کا ذکر نہ کریں، بلکہ مزید بھی رقم جتنی کی ضرورت ہو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میری مسز آپ کو ایک بلینک چیک صبح ہی پہنچا دے گی۔ اب آپ نے مجھے اس قتل کے جھوٹے مقدمے سے نکالنا ہے۔ میں نے کہا، پہلے آپ مجھے آج کے واقعات کی تفصیل بتائیں، لیکن اس سے قبل یہ وضاحت ضرور کر دیں کہ آپ کس بات پر اللہ کے شکر گزار ہیں اور کس بات پر توبہ استغفار کر رہی ہیں۔ جناب، خدا کا شکر تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر شاہ جیسے خبیث انسان سے میری بیٹی کی جان چھوٹ گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی، اور توبہ میں اپنے بے گناہ گرفتار ہونے پر کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس نہ کردہ جرم سے نجات دلائے۔ اس نے معقول وضاحت کی تھی۔ میں اس سے مذکورہ روز پیش آنے والے حالات کی ردات سننے لگا۔ داؤد نظامی نے جو باتیں مجھے سنائیں، ان میں سے غیر ضروری تفصیل کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کی نئی کروٹ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ داؤد نظامی مجھے پہلے بتا چکا تھا کہ ظاہر شاہ نے یاسمین کو آزاد کرنے کے لیے اس سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا، جسے داؤد نے یکسر رد کر دیا تھا۔ وقوعہ کے روز پیش آنے والے واقعات کے مطابق دوپہر کے وقت داؤد کو اپنے داماد کا فون موصول ہوا کہ وہ اس کے دفتر میں آ کر اس معاملے کو عدالت سے باہر ہی نمٹا لے۔ داؤد اس کی ایجنسی پر پہنچ گیا۔ ظاہر شاہ کا دفتر اسٹاف والے ہال کے پہلو میں واقع تھا۔ ہال میں ایجنسی کا چاکو چوبند عملہ بیٹھتا تھا۔ ظاہر کے دفتر کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ وہ کاروباری ڈیلنگ میں استعمال کرتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ ریسٹ روم ٹائپ کا تھا۔ یہ دونوں حصے ساؤنڈ پروف تھے۔ داؤد نظامی اپنے داماد کے پاس پہنچا تو بدمزگی نے اس کا استقبال کیا۔ ظاہر شاہ کے آفس میں اپنی سابق بیوی فردوس کو موجود پا کر اسے شدید ترین کوفت کا احساس ہوا۔ ظاہر نے مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آئیے آئیے سیٹھ صاحب، تشریف لائیے۔ اپنے لیے داماد کی زبان سے سیٹھ صاحب کے الفاظ سن کر داؤد کی طبیعت مزید مقدر ہو گئی۔ وہ دفتر میں داخل ہو ہی چکا تھا، اس لیے واپسی کا ارادہ ترک کر کے بادل نخواستہ ایک کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ اسی دوران میں فردوس وہاں سے اٹھ کر بغلی حصے میں گھس گئی۔ اس نے ریسٹ روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔
داؤد کرسی پر بیٹھنے کے بعد بولا، اگر یہ یہاں موجود تھی تو پھر مجھے بلانے کی کیا تک تھی؟ جب یہ آئیں تو میں آپ کو فون کر چکا تھا۔ ظاہر شاہ نے ڈھٹائی سے جواب دیا، خیر کوئی بات نہیں، وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی ہیں، ہمارے درمیان ہونے والی باتیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی۔ داؤد نے جن وجوہات کی بنا پر فردوس کو طلاق دی تھی وہ ناقابل نظر انداز تھیں۔ فردوس کی وہاں موجودگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ کھلم کھلا پاکیزہ رشتوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ داؤد کو یقین تھا کہ ظاہر نے سراسر غلط بیانی کی تھی۔ فردوس اس وقت بھی وہاں موجود ہوگی جب ظاہر نے اسے بلانے کے لیے فون کیا تھا۔ انہی خیالات سے الجھتے ہوئے اس نے اپنے بدبخت داماد سے پوچھا، تم نے مجھے کیا کہنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں 1 کروڑ روپے والے مطالبے سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ داؤد نے پوری سنجیدگی سے اس کا جملہ سنا اور کہا، پھر اگر آپ عدالت کو بیچ میں نہ لائیں تو یہ معاملہ اس سے نصف رقم میں طے ہو سکتا ہے۔ ظاہر شاہ زیر لب شیطانی انداز میں مسکرا دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد نے وضاحت چاہی۔ اتنی آسان بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ظاہر شاہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اگر آپ مجھے 50 لاکھ روپے ادا کر دیں تو میں آپ کی بیٹی کو آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ ظاہر شاہ کے الفاظ نے داؤد نظامی کے تن بدن میں آگ سی بھر دی۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، کم عقل انسان، پہلے تو میں اپنی شرافت میں تمہیں 5 لاکھ روپے دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی یاسمین کے مہر کی ادائیگی سے بھی تمہیں بچا رہا تھا، لیکن وہ سیدھی سادی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ داؤد ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب تو تم منہ دھو رکھو، 5 لاکھ تو کیا، میں تمہیں 5 پیسے بھی نہیں دوں گا۔ تم 50 لاکھ کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب جو بھی بات ہوگی عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے میری تجویز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہاری تجویز انتہائی نامعقول اور بعد از وقت ہے۔ آپ کو عدالت میں جانے کا بہت شوق ہے۔ ظاہر شاہ کے لہجے میں ایک دھمکی سی پوشیدہ تھی۔ داؤد نظامی نے کہا، عدالت میں انسان کو اس کا شوق نہیں بلکہ مجبوری لے جاتی ہے۔ تم نے مجھے مجبور کیا، ورنہ تو آپ بہت ہی شریف النفس اور سیدھے سادے انسان ہیں، ایک ہمدرد باپ جس کے سینے میں بیٹی کی محبت کا سمندر موجزن ہے نا یہی بات؟ داؤد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک آدھ تمہارے جیسے کو چھوڑ کر باقی اکثر باپ ہمدرد اور اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ظاہر شاہ۔ ظاہر اس چوٹ پر دھیرے سے مسکرایا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تو آپ کو ایک بہت ہی مناسب مشورہ دیا تھا جو آپ کی سمجھ میں نہیں اترا۔ بہرحال، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اضافہ کرتے ہوئے ذو معنی لہجے میں بولا، عدالت سے رجوع کرنے کے نتائج بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ آپ اگر ویسے ہی خوش ہیں تو آپ کی مرضی۔ آخری جملے ظاہر شاہ نے اس انداز سے ادا کیے تھے جیسے وہ کہنا چاہ رہا تھا، عدالت میں کیس لگانے کے بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ داؤد نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ جانا اور اپنے نابکار داماد کے دفتر سے نکل آیا۔ واپسی میں اسے ایجنسی کے اسی حال سے گزرنا پڑا جہاں نصف درجن سے زائد افراد پر مشتمل سٹاف بڑے انہماک سے کلائنٹس کو ڈیل کر رہا تھا۔ ظاہر شاہ کی ٹریول ایجنسی نے پچھلے 1 سال میں بڑی تیزی سے ترقی کی تھی۔ یہ پودا داؤد نظامی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور طویل عرصے تک اس کی دیکھ بھال کی اور آبیاری بھی کرتا رہا تھا۔ جب یہ پودا پھل دینے کے قابل ہوا تو کوئی اور ہی اس کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس دنیا کا یہی دستور ہے، مخلص اور ہمدرد لوگوں کو اچھی طرح نچوڑنے کے بعد اسی طرح ایک کونے سے لگا کر ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں، اور خاص معاملات میں تو انہیں آنکھیں دکھائی بھی جاتی ہیں، جیسا کہ ظاہر شاہ اپنے سسر کو دکھا رہا تھا۔ طوطا چشمی اور احسان فراموشی کی اس سے بڑی اور کون سی مثال ہو سکتی تھی؟ داؤد نظامی اپنی کہانی سنا چکا تو میں نے پوچھا، آج لگ بھگ کتنے بجے ظاہر نے فون کر کے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت 2 بجے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اس کی ایجنسی پر آپ کتنے بجے پہنچے تھے؟ آدھے گھنٹے میں، یعنی 2:30 بجے میں اپنے ہوٹل سے نکلا اور کم و بیش 3 بجے میں ظاہر کے دفتر میں تھا۔ آپ وہاں کتنی دیر رکے تھے؟ مشکل سے 10 منٹ، یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 3:15 بجے اس کی ایجنسی سے نکل آئے تھے؟ میں نے پرخیال انداز میں پوچھا۔ وہاں سے آپ سیدھے اپنے ہوٹل میں آئے تھے یا کہیں اور چلے گئے تھے؟ داؤد نظامی نے جواب دیا، آیا تو میں اپنے ہوٹل ہی تھا، لیکن راستے میں ایک جگہ رک کر میں نے 15-20 منٹ گزارے تھے۔ دراصل اس وقت میں بہت ٹینس تھا۔ میں نے ایک سایہ دار جگہ پر اپنی گاڑی روک کر تھوڑا ریلیکس کیا تھا۔ اس دوران میں آنکھیں بند کر کے اپنی گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا تھا، پھر واپس اپنے ہوٹل آ گیا تھا۔
آپ کتنے بجے اپنے ہوٹل پہنچے تھے؟ کم و بیش 4 بجے۔ آپ کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ تقریباً 5:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ ظاہر کے دفتر میں اپنی سابقہ بیوی فردوس سے آپ نے کوئی بات کی تھی؟ میں نے ایک نہایت اہم سوال کیا۔ اس نے نفی میں جواب دیا اور بتایا، مجھے دیکھتے ہی فردوس نے ناگواری سے منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ وہ اٹھ کر دفتر سے ملحقہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ پولیس کو آپ نے کیا بیان دیا ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے مجھ سے بیان نہیں لیا۔ انہیں بھی آپ یہی سب بتائیں جو مجھے بتایا ہے۔ میں نے کہا، سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ انشاءاللہ میں کل آپ کی ضمانت کے کاغذات تیار کر کے عدالت میں داخل کر دوں گا، آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ پھر میں نے چند اہم کاغذات بشمول وکالت نامہ اس کے سامنے کر دیے۔ اس نے میری نشاندہی پر چند مخصوص مقامات پر دستخط کیے۔ میں نے ان کاغذات کو اپنے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پولیس والے ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کل عدالت میں پیش کریں گے، میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا۔ بیگ صاحب، مجھے ایک نا کردہ جرم میں خواہ مخواہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کی بھرپور وکالت ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔